وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مسونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ، اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، زائرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں کے طبیب، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں، درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم و حکمت، اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے. خانقاہ قادریہ سروردیہ یاسینیہ کا یہ خادم ملک اور بیرون ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے. امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جو سنیت کی علامت ہے. امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جو عشق کی علامت ہے. امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں ہم سادات پر بھی احسان ہے. وہ بریلی کا امام احمد رضا خان جس نے مرکز اہل سنت سے دنیائے سنیت کو یہ پیغام دیا، سنیوں، عاشقوں،
تم دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کا درود سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں۔ اس عظیم الشان کانفرنس سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو تو بھی نبی سن کر جواب دے رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب السلام، باب بقی، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں سنتے معاذ اللہ، تو فقیر قادری شعر کے ساتھ چیلنج کرتا ہے، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ ہمیں میاں جیسے بغیر تار کے موبائل سے ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے پوری دنیا میں، اور سلام کا جواب آ جاتا ہے جسے انسان نے بنایا ہے، جب اس میں اتنا پاور ہے، اور جسے رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اس محبوب سے ہم عاشقوں کا روحانی کنیکشن ہے، ہم سلام بھیجتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ میرے جد کریم نبیر سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا فیضان آج بھی کچوٹا شریف میں بٹ رہا ہے، سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی 7 مرتبہ اپنے ننگے پاؤں سیر فرمایا، سورج سے ملاقات کیا جس میں اتھر ہرا ہو گیا، واپسی حرمین طیبین کیا، نانا جان کے روضے پر پہنچ کر اپنے آقا نانا جان کو سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت۔ نبی نے اپنی اولاد کا، اپنے غلام کا سلام سنا اور سلام کا جواب دیا۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام نے دیا اور فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، محبتانہ انداز میں جھوم کر صبر کائنات، فخر موجودات، نبی کونین، غیاث دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر، معظم و منور بارگاہ میں پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک بنام عظمت صحابہ کرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دل کی عطا گہرائی سے خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ناشر فکر رضا، پیکر اخلاص و وفا، حضرت علامہ الحاج قاری جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی علیمی، خطیب و امام مسجد سلیمانیہ، اور ان کے پورے رفقہ کار کو، انجمن غلام حسین کمیٹی کو، اور اس علاقے کے سنی صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ بزرگوں، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نالین کے صدقے اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل نور کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل
تاج الفقہا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و معتمد حضور تاج الشریعہ و حضور سیدی محدث کبیر، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت، جماعت اہل سنت میں ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم خطیب جو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ادب بھی ہے۔ اور میاں ابھی حضرت نے جو تقریر میں فرمایا، میں سمجھتا ہوں مزید تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو غور سے سنیں، اس پہ عمل کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید بنایا، ان علماء کو عالم بنایا، اور ہم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں اس کا حساب سید صاحب کو بھی دینا ہے، مفتی صاحب کو بھی دینا ہے، عالم صاحب کو بھی دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر سید ہو اور پرہیزگار ہو، عالم ہو، باعمل ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں ایک سید ہو کر کے ان علماء کی تعظیم کیوں کرتا ہوں، ان علماء سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کو ہمارے نانا نے اپنا وارث بنایا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ نہ یہ ہم سے جدا ہے، نہ ہم ان سے جدا ہیں۔ جیسے کہ سید العلماء نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سید نہیں بنایا، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سید بنا دیتا، لیکن اگر اعلیٰ حضرت خود سید ہوتے تو سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ لیکن سید نہیں تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر مہریرہ کے سیدوں کی عزت قربان ہے۔ اسی لیے یہ فقیر قادری بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ابھی میں جھارکھنڈ میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں میں نے کہا کہ ہم سیدوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، تو وہاں بھی ایک سید صاحب کو بڑا برا لگا۔ عجیب حال ہے، عجیب مزاج ہے۔ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم آقا ہیں، وہ غلام ہیں۔ کسی غلام کا جو ہے آقا پہ احسان ہوتا ہے؟ وہ خان پٹھان ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت غلام ہیں، میں آقا ہوں، کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کیا خیال ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ یار غار مصطفیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، آقے فرماتے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو محمد ابن عبداللہ نے چکا دیا۔ اے ابو بکر، تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں دے گا۔ سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر تمہارا احسان۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت فاروق اعظم، عظمت عثمان غنی، عظمت مولا علی، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، لیکن میرے آقا کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اور آقا اپنے غلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر کسی کا احسان ہے تو تمہارا ہے۔
ہم رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم سیدوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو امام احمد رضا تمہارا احسان. اور میں تو یہ کہتا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوبات پڑھیے تو آپ کی مکتوبات میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں بہت کم عمر تھا تو میرے والد نے مجھے نصیحت کیا کہ بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا. تو میں نے کم عمری میں ابا سے کہا ابا اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو میرے والد نے فرمایا بیٹا احمد اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. تو جب میرے والد کا نزا کا وقت آیا تو میں نے ابا سے کہا ابا آپ نے پوری زندگی اہل بیت کی محبت کا جام پلایا، اہل بیت کی محبت کا درس دیا، اہل بیت سے محبت کیا، اہل بیت سے محبت کرنے کی نصیحت کیا، اب آپ کے نزا کا وقت ہے، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں بیٹا احمد جو میں نے اہل بیت سے محبت کیا اس کا صلہ اللہ یہ عطا فرما رہا ہے کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش کا مجھ پہ نزول ہو رہا ہے. تو سنو یہ مجدد الفسانی ان کے والد ہیں جو فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں. وہ اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. میں اہل بیت کا ایک فرد ہوں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں آج اہل بیت کے نام پر صحابہ پہ تبرہ بازی کی جا رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. ایسے پرفتن دور میں میں اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پہ قائم ہو جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ چلتا ہے، فتاوی مفتی اعظم موقف تاج شریعت پر عمل کرتا ہے، میرا دعویٰ ہے نہ وہ وہابی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، نہ نافذی ہوتا ہے، نہ ناصبی ہوتا ہے، نہ صلح کلی ہوتا ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے گا وہ جنتی ہوگا. اور آج کچھ لوگ اولاد علی اولاد علی سمجھ رہے ہیں؟ آؤ اولاد علی سے سنو. ہم علی کو مانتے ہیں ابو بکر کی صداقت کے ساتھ، فاروق اعظم کی عدالت کے ساتھ، عثمان غنی کی سخاوت کے ساتھ. میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا، عاشق رسول بنایا، عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ بنایا. ہم نبی کے گھر کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے در کے بھی ماننے والے ہیں. اور کچھ رافضی کتے وہ کہیں کے ہوں، چاہے اجمیر معلیٰ کے ہوں یا کہیں کے ہوں، کبھی اعلیٰ حضرت کے کلام پہ پابندی، اعلیٰ حضرت کے سلام پہ پابندی، اعلیٰ حضرت کے نام پہ پابندی. سنو اللہ نے ایسا عشق کی علامت بنایا امام احمد رضا کو اللہ نے کہ اگر ہم مدینہ شریف میں سلام پڑھتے ہیں تو متوّع کہتا دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے. ہمیں میاں ہم کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں سرکار کی بارگاہ میں اور آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، متوّع کہہ رہا دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے.
یہیں پر بات ختم نہیں، امام حسین کا کھچڑا پکائیں تو بریلوی کہا جائے، غوث اعظم کی 11ویں کریں تو ہمیں بریلوی کہا جائے، خواجہ کی چھٹی کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، ولی کا عرس منائے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے۔ ہمیں جہاں جہاں عشق رسول، عشق آل رسول، عشق اصحاب رسول پایا جائے گا، وہاں وہاں عاشق رسول امام احمد رضا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج۔ تو کہیں رضا کے کلام پہ پابندی، کہیں رضا کے سلام پہ پابندی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اجمیر شریف میں کلام رضا پہ پابندی لگائی، تو میں ان رافضی کتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو اجمیر شریف میں رضا کا کلام نہیں، رضا کا سلام نہیں، رضا کا نام نہیں۔ ہمیں میاں میں کہتا ہوں میرے آقا داتا سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان فقر ہندوستان شہنشاہ ہندوستان بادشاہ ہندوستان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئیں، پڑھی گئیں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا، جتنے مناقب پیش کیے گئے سب سراخوں پر، لیکن مجھے بتاؤ میرے غریب نواز کی شان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی شعر مشہور ہوا، معروف ہوا، مقبول ہوا، اے رابضی مجاورو وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرے رضا کے خاندان کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرے رضا کے خاندان کا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن علامہ حسن پکار اٹھتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سنو یہ بریلوی سید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور الحمدللہ مرکز بھی بریلی ہے سبحان اللہ، اور پیر خانہ بھی بریلی ہے۔ سبحان اللہ۔ بریلوی سید کا پیغام سنو، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں۔ اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، اور صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں۔ اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں، اور ان دونوں سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں۔ دونوں کو سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں۔ پھر چلو بریلی شریف تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول بالے میری سرکاروں کے۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کا تحفظ کرو، اور اس دور پرفتن میں ایمان کا تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور سنی صحیح العقیدہ امام کی قضا میں نماز پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک کمزوری اور پائی جا رہی سنیوں میں جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ کہ سنی ہیں فاتحہ بھی کرائیں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، نظر و نیاز بھی کریں گے، بزرگوں کے ہاں حاضری بھی دیں گے، اور جب رشتے کی بات آئے گی تو رشتہ وہابی میں کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمیں میاں اس سے کیا رشتہ کرتے ہو جس کا رشتہ میرے آقا سے نہیں ہے؟ ارے ہم نہ اس کو سلام کرتے ہیں جو میرے آقا کو سلام نہیں کرتا، اور ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جس پہ خود نماز فرض نہیں ہے۔
اس کے پیچھے نماز نہیں جس پہ خود نماز نہیں، نماز اسی کے پیچھے ہے جس پہ نماز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور رشتہ اسی سے رکھو جس کا رشتہ میرے آقا سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے شیخ آقا نعمت تاج شریعت سیدی مرشدیت شیخ المفتی امام اختر رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا کر دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو اور نماز کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، بڑوں کے مؤدب بنو، چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ۔ آج مسلمان اپنی پہچان کھو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی پہچان اسلامی بناؤ، سبحان اللہ۔ دیکھیں خوشی ہوتی، ہمارے اکبر بھائی نے داڑھی رکھ لی، شمس اللہ بھائی نے داڑھی رکھ لی، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ایسے مرید بنو کہ تم سے تمہارا پیر پہچانا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ مفتی اعظم ہند کے مرید کو بتانا پڑتا ہے کہ مفتی اعظم کا مرید ہے، تاج الشریعہ کے مرید کو بتانا پڑتا ہے تاج الشریعہ کا مرید ہے، سبحان اللہ۔ مرید کے اندر پرہیزگاری، تقوی، نماز کی پابندی، اخلاق، مہمان نوازی، ادب، یہ ساری چیزیں عیا کرے کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے شاگرد بنو کہ تم سے تمہارا استاد پہچانا جائے، ایسے مقتدی بنو کہ تم سے تمہارا امام پہچانا جائے، ایسی اولاد بنو کہ تم سے تمہارے ماں باپ پہچانے جائیں۔ اور پیر کا ہاتھ بعد میں چومو، اپنے ماں کا قدم پہلے چومو، سمجھ رہے ہیں؟ میری خدمت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم سے تمہاری ماں راضی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، اور ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت ساتھ ہے، بن اس کے دن بھی رات ہے، دور جاؤں تو میرے سر پہ ہاتھ ہے، میرے لیے میری ماں ہی کائنات ہے، میرے خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے، بہت غصے میں ہو تب بھی پیار دیتی ہے، لبوں پہ اس کے ہمیشہ دعا ہوتی ہے، ایسی صرف اور صرف ماں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنی زندگی کو اچھی زندگی بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب اللہ نے کون سا گوشہ ایسا جو چھوڑا ہو، ہر گوشے پر، اور مجھے مفتی صاحب ہی بہت پسند ہیں، اس لیے کہ یہ میرے پیر کی پسند ہیں۔ ارے زندہ باد، یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیر کی پسند۔ اور پھر انسان دل میں اترتا ہے علم کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ نہیں، علم تو شاید ابلیس کے پاس بھی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ علم بھی ہو اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو، ادب بھی ہو، اخلاق بھی ہو، تقوی بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، شفقت بھی ہو، انکساری بھی ہو، تواضع بھی ہو، خاکساری بھی ہو، تو کہیں دور نہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جس ساتھ ذات میں جمع ہے وہ معتمد تاج الشریعہ مفتی اختر حسین علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، عطائے تاج الشریعہ حضور اختر حسین علیوی صاحب قبلہ، حضور تاج الفقہا سید صاحب قبلہ۔ تو علم کے ساتھ عشق ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا اے علم تیرے صدقے، اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے، سمجھ رہے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ تو میاں مفتی صاحب کی ذات ہو تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا۔ باقی یہ سارے علماء آپ کے لیے سر کے تاج ہیں، آپ کے رہبر ہیں، آپ کے امام ہیں، دین و سنیت کی خدمت کرتے ہیں، ان سب سے محبت کریے، علماء سے دعائیں لیا کریے، خالی علماء کو مطلب کے لیے استعمال نہ کیا کریے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب مسجد میں جائیں گے تو کہیں گے پیچھے اس امام کے، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو پڑ جائیں گے پیچھے امام کے۔ علماء ہماری تعریف کریں گے۔ مفتی عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں ایک بار اور، مسجد میں داخل ہوئے تو کہیں گے پیچھے اس امام کے، اور کہنا ہی ہے نماز پڑھنا ہے پیچھے امام کے، ہے نا؟
لیکن جب مسجد سے نکل آئیں گے تو پڑ جائیں گے پیچھے امام کے. میاں جب مسجد میں امام آگے ہے، آگے رہتا ہے، تو اس کو ہر جگہ آگے رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی پہ بیٹھا لو تو آگے بیٹھا لو. سمجھ رہے ہو؟ قائد بنا کے رکھو، رہبر بنا کے رکھو، اس سے رائے مشورہ کرو. اور جس گھر میں علماء کا، سادات کا، بزرگوں کا آنا جانا ہے، وہ گھر بہت برکتی ہوتا ہے. اس گھر میں بلائیں نہیں آتی ہیں، جس گھر میں نیک قدم کا آنا جانا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اور ایک بات اور کہنا ہے ممبئی کے لیے خاص، یہ میں نے پورے انڈیا جاتا ہوں لیکن ممبئی میں زیادہ یہ کیا بولتے 31 رات میں جو ہمارے نوجوان فضول ادھر ادھر گھومتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پیسوں کا اسراف کرتے ہیں، بیجا ہے نا، اس سب چیزوں سے بچو، یہ گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں سے بچو. یہ نئی نسل، نئی جنریشن، نیا پیسہ، نیا خون، ادھر موٹر سائیکل، ادھر سگریٹ، ادھر موبائل، بس اسی میں لگے ہیں. دیکھ کے بڑا کلیجہ منہ کو آتا ہے، افسوس ہوتا ہے یہ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. ہمیں میاں اگر تم نوجوان ہو تو نوجوان پیر سے جڑو، اگر ضعیف العمر ہے تو ضعیف العمر علماء سے جڑو، لیکن کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی اچھی زندگی کو بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب نے بتایا موت کے حوالے سب کو مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہی سب چھوڑ جانا ہے. تو ایسی زندگی بناؤ، ایسی دنیا کماؤ، ایسی آخرت بناؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تم کو اچھائیوں سے یاد کریں. موت اس کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس، یہ تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیے. میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ. جی قاری جمال علیمی صاحب فرما رہے ہیں کہ کلام تاج الشریعہ پڑھ دیا جائے. ہمارے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام سب کی محبتیں فقیر قادری کے سراخوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، خوب خوب رزق میں، علم میں، عمر میں، کمال میں، جمال میں، فیض میں برکتیں عطا فرمائے. حضور تاج الشریعہ کے کلام کے چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. واللہ 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 واللہ. اور ہمارے درمیان ایک اور شخصیت حضرت بابا گلزار الدین چشتی صاحب بیٹھے، یہ بھی بہت ہی بااخلاق الحمدللہ شیخ ہیں. میں بڑی محبت کرتا ہوں. میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میرے بریلی شریف سے محبت کرتا ہے. جو بریلی شریف کا ہے وہ ہمارے سراخوں پر ہے، جو بریلی شریف کا نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، چاہے وہ خاندان کا ہو چاہے غیر خاندان کا. واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن. مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 واللہ. چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن.
بی کے لیے قاری اشتیاق صاحب چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند عبد نبی کے لیے واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لحد روشنی کے لیے واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سنیو صلح کل نبی کا نہیں سنیو صلح کل نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم سچا نبی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ 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 عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے 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 باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا 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 خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک